گور خان آفیشیل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جب آل رسول کا لوٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا تو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی قافلے کی اطلاع پہلے پہنچ چکی تھی۔ ابن زیاد لعین جو گورنر تھا کوفے کا، اس نے کیسر شاہی سجا دیا، فتح اور کامیابی کی خوشی منانے جا رہی تھی اور تمام کوفہ لڑی بے تابی سے قافلے کی راہ دیکھ رہا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیدی قافلہ ہر مشکل کو صبر و تحمل سے برداشت کرتا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ کوفہ کے بے حیا اور دغاباز انسان مکانوں کے چھتوں پر چڑھ کر آل مصطفیٰ کے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی شہر بانو اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنی گردنیں جھکا لی کہ کوئی غیر آدمی نہ دیکھ لے۔ جناب فضا جو اہل بیت تھی، انہیں جب یہ سماں دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر اپنے سر کے بال کھول کر دونوں پاک بیویوں پر بکھیر دیے۔ ناظرین، وہ رات کیسر کربلا میں گزاری، نہ کوئی شمع تھی، نہ کوئی چراغ، اور نہ ہی کوئی دری تھی اور نہ ہی کوئی بچھونا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ساری دنیا کو کفر سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لانے والے، اسی کوفہ والوں کو شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے اجالے میں لانے والے، آج اسی کوفہ کے تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بند ہیں۔ اپنے دشمنوں کو بچھونا دینے والے آج اپنوں کے ہاتھوں ننگی زمین پر پڑے تھے۔ یہ کوفہ ان کے باپ کا دارالخلافت تھا اور ان کے دور میں لگائی جانے والی کوفہ کی ہی جامع مسجد کا امام تھا، اور یہ اپنے باپ کے عقیدت مندوں کے پاس آئے تھے، اپنے والد کے مقتدی میں آئے تھے، اپنے نانا آپ کے امتی میں آئے تھے، لیکن حرص و لالچ کے دباؤ میں آ کر بنو قید اور عام ریت اور غضب کی تلوار پر لعنت ہو، آج ان کے نانا آپ کے امتی، ان کے والد کی طرف دار اور ان کے باپ کے مقتدی ابن زیاد کے قہر و غضب سے ڈر کر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے۔ رات گزاری اور صبح ہوئی۔ عبداللہ ابن زیاد ایک تخت پر بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ظالمانہ کربلا اور قاتلان حسین میدان کربلا میں حق کی مخالفت اور باطل کی حمایت اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے 3 دن کے بھوکے پیاسے کے مقابلے میں اپنی بہادری کے قصے سنا سنا کر ابن زیاد سے انعام و کرامات لے رہے تھے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ قیدیوں کو حاضر کیا جائے، چنانچہ اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی ابن زیاد کے دربار میں اس طرح پیش ہوئے کہ زین العابدین کا گلا آئینی زنجیروں سے زخمی ہو چکا تھا اور ان سے خون بہہ رہا تھا، اور حضرت مسلمہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ بی بی شہر بانو، بی بی رقیہ، بی بی کلثوم اور بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پر رسیوں کے نشان پڑ چکے تھے، اور امام پاک کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے پڑا تھا۔ ابن زیاد نے بنت علی کو دیکھا تو پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ عمر ابن زیاد نے کہا، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ ابن زیاد کی حقیقی بہن بھی، جس کا نام فاطمہ تھا، اسے اپنے چہرے پر نقاب لیے پاس ہی کھڑی تھی۔ بنت علی علیہ السلام نے، یہ عورت جس کے چہرے پر نقاب ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، یہ فاطمہ ابن زیاد کی بہن ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے کہا، تمہارے بھائی حسین نے یزید کے مخالف ہونے کی سزا پا لی، تم نے بھی یزید کی نافرمانی کا انجام دیکھ لیا، اللہ کا شکر ہے مجھے حسین پر فتح حاصل ہوئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ابن زیاد، یہ تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تیری یہ بہن فاطمہ، جس کے محض نام میری ماں فاطمہ کے نام پر عزت اور تقدیس کے لیے رکھا گیا ہے، یہ پردے میں ہو، اور فاطمہ کی بیٹی تیرے دربار میں بے حجاب کھڑی ہے، اور تیری ماں بہنیں حجاب کی تحمیل کریں، لیکن
جن پر حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں ان کی بہو بیٹیاں تیرے سامنے بے نقاب ہوں۔ ابن زیاد حیا کر اور نگاہیں نیچی کر لے ورنہ ابھی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ابن زیاد میرے بھائی حسین نے حق و باطل کا فیصلہ کر دیا ہے اور حق تیرے نہیں فتح حسین کی ہوئی ہے۔ میرے بھائی نہ صرف تمہارے فسق و فجور اور تمہاری ملوکیت پر فتح پائی ہے بلکہ حسین ابن علی نے حق و ہدایت میں مسلمانوں کے دل بھی فتح کر لیے ہیں، اور اس کا ثبوت ابھی یہ ہے کہ ابھی تک آسمانوں کے کنارے غم حسین میں ابھی تک سرخ ہیں، اور ابھی تک ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور ابھی تک کائنات کے ذرے ذرے سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور قیامت تک مسلمانوں کی آنکھیں آنسوں بہاتی رہیں گی اور دل روتے رہیں گے۔ ابن زیاد قیامت آنے والی ہے اور حشر برپا ہونے والی ہے، اور اگر آج تیری آنکھیں اگر حق و باطل کو نہ پہچان سکی تو قیامت کے دن ضرور اس کا فیصلہ ہوگا، اور حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، اور تیری آنکھیں ضرور اس دن تیری باطل پرستی پر روئیں گی، تیرا ضمیر ضرور تیرے اس ظلم پر ملامت کرے گا۔ میرے بھائی حسین نے باطل کے سامنے سر نہ جھکایا اور اپنے بچوں کو حق و صداقت پر قربان کر کے خدا اور رسول کو راضی کر لیا، دین اور شریعت کو بچا لیا، اور سید فاطمہ سلام اللہ علیہ کی چادر کو داغدار نہیں ہونے دیا، اور تو نے تیرے ظالم ساتھیوں سے باطل کی حمایت اور حق کی مخالفت اور دین و شریعت سے بغاوت کر کے خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا، دین و ایمان پر برباد کر لیا، عقیدت خراب کر لی، اور ابن امیہ کے دامن پر ایسا سیاہ داغ لگایا دیا ہے جس کو قیامت تک نہیں مٹایا جا سکتا، اور اس ظلم کی سزا میں مسلمان قیامت تک تجھ پر اور تیرے سنگ دل ساتھیوں پر لعنت برساتے رہیں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد لعین سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اس حق گوئی پر شرمندہ ہو گیا اور اپنی چھڑی شہداء امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک پر مارنے لگا۔ حضرت زین العابدین ارقم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے وہ یہ دیکھ نہ سکے اور گرج کر بولے، ادب کر بے حیا، خدا کی قسم میں نے ان لبوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصہ اور غضبناک ہو کر بولا، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت زید نے غصے سے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی عزت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی یہ توہین، شرم کر۔ ابن زیاد نے پھر زین العابدین سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام علی زین العابدین ہے اور میں امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ آپ کیسے بچ گئے؟ امام زین العابدین نے کہا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ آپ کے باپ نے یزید کے خلاف بغاوت کر کے ذلت خرید لی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے باپ نے حق کی حمایت میں عزت حاصل کر لی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے سر نہیں، میرے باپ نے حق کی حمایت میں سر دے کر عزت حاصل کر لی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے سر سے آج بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا آپ بھی یزید کے باغی ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا میں حق کا حمایتی ہوں۔ ابن زیاد نے کہا حق کی حمایت کی سزا تو نے دیکھ لی۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ باطل بھی حمایت کی سزا دیکھ لے گا۔ ابن زیاد نے کہا کیا یزید امیر المومنین نہیں ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا لعنت ہو اس پر، ایسا نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں ناظرین آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔